افواج پاکستان کے آئین اور قانون کے رول سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رول ہی تیرا ہے۔ جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم۔ تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی۔ دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے۔ پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے، یہ رولا تیرا ہے۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا، میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں۔ مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں؟ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے۔ واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی، تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رہیں گی۔ سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں تھا، غلامانہ ذہن پھر سوچتا نہیں ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور خدا کے بندے تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے، یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، اسے مسترد کر دیا۔ ہم نے 2 ٹوک بات کی ہے۔ میں آج بھی پاکستان نہیں، اسلامی دنیا پر فلسطینیوں کا قرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ احتیاط سے زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں، ڈٹ کر ان کے شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے۔ ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، ادھر ادھر کی باتیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ کیوں دھوکہ کیا آپ نے؟ کیوں باہر کا اشارہ قبول کیا اپنے ملک کے اندر؟ کیوں اپنی خود مختاری کو بیچا؟ ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ اب فیصلے ایوان میں